السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز اینڈ لسنرز، آج میں آپ کے ساتھ اپنی ڈائری دوبارہ شیئر کروں گی۔ ایک ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی اپنی ڈائری کے حوالے سے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں 2020 یہ اپڈیٹ دیکھ بھی سکتے ہیں، 23 اپریل 2020 میں یہ ڈائری لکھتی رہی تھی اور میں نے اس میں مختلف آیات لکھی تھیں۔ تو مجھے دل کیا کہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 ہے اور بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین، تو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے صبح کے ٹائم پر بھی اور ویسے بھی، لیکن جو ایک غور و فکر کرنا ہے نا، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ اور یہ جب میں نے یہ آیت پڑھی مجھے بہت اٹریکٹ کی یہ آیت، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی وَإِلَیْہِ تُرْجَعُونَ، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ جس میں آپ کا یعنی ایک انسان کے اپنے دل کی بات، اس کے دل کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کیوں نہ کروں۔ یعنی پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ ایک وقت تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے اور اب اس دنیا میں ہم موجود ہیں، ایک مقررہ وقت تک ہمارے پاس مہلت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو یہ جو مہلت کے درمیان کا ٹائم ہے، یہ ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت بوجھ سمجھ کر نہ کریں، فرض سمجھیں، شوق سے پڑھیں نماز، اور ذوق و شوق سے ادائیگی کریں نماز کی، عبادات کی، اس لیے کہ یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے یہ صرف ایک بس لمٹ ہے نا، ایک مہلت ہے، ٹھیک ہے، مہلت ختم ہوگی پھر تو عبادت کا موقع بھی نہیں ملے گا، عبادت کا ٹائم بھی نہیں ملے گا، اور پچھتانے سے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اسی طرح آگے میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے ذکر کی اہمیت و فضیلت، یہ بھی 23 اپریل کا ہے۔ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، سو تم مجھ کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کتنی پیاری آیت ہے، یہ آیت نمبر 154 ہے اور اس کا میں نے سورہ کا نام نہیں لکھا ہوا، بیچ بیچ میں نے لکھے، اور میرا خیال ہے آگے بھی اب میں نے اگر دوبارہ یہ کام کیا تو مجھے لکھنے چاہیے۔ تو اصل میں یہ اس وجہ سے بھی، جیسے یہ آیت نمبر 41 ہے تو یہ رپیٹ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذکر کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگلی بات ڈائریکٹ کہہ دی، یہ کہہ لیجئے کہ یہ حکم دے دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اگر ہم شکر ادا کرنے پر آئیں تو ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت ہمارا صحت مند جسم ہماری سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہی زبان جس سے ہم ناشکری کے کلمات ادا کرتے ہیں، اس زبان سے ہم شکر کا کلمہ بھی تو ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب سلامت ہیں، تو ناشکری کس بات کی؟ وہ چیزیں جو ہمیں عطا نہیں ہوئیں ان کے بارے میں سوچ کر کڑنے سے بہتر ہے کہ ان چیزوں پر نگاہ ڈالی جائے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ہمارا اپنا صحت مند جسم سب سے پہلی نشانی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بعد ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، تو ان رشتوں کا احترام بھی شکر ادا کرنے میں ہی آ جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر کی اہمیت یہاں پر دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَالذَّاکِرِینَ اللَّہِ کَثِیرًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں۔ وَالذَّاکِرَاتِ، یا عورتیں، اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، اجر، واجر عظیم، اور بڑا اجر، بخشش اور بڑا اجر۔ یعنی یہاں پر اب عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم تو گھروں کے کام میں مصروف رہتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر اور بخشش کا وعدہ کیا قرآن میں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ کا کہہ دینا کہ وہ بخشش اور مغفرت کرے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن اس کے لیے کیا آپ کے پاس شرط ہے کہ آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہوں۔
بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹ کے بال لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حال میں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تار رکھیے۔ بہترین محافظ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 ہے، یہ بھی 23 اپریل کی ہی آیت لکھی ہوئی ہے۔ بہترین محافظ، اس کو میں نے ہیڈنگ دی کہ فاللہ خیر حافظا، سب سے بہتر حفاظت کرنے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یعنی ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری معاملات کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جتنا مہربان کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ دیکھیے تقویٰ کا انعام پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں آیت نمبر 12 میں کہہ دیا کہ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تو اللہ کی کہی ہوئی بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے معاملات کی درستگی پر توجہ دینی چاہیے۔ امید کرتی ہوں ویورز کہ آپ کو بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا اس ڈائری سے، اور میری سجیشن ہے کہ آپ لوگ بھی جب قرآن پڑھیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ بہت سی چیزیں، بہت سی کنفیوژنز جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارا جو دل و دماغ پر بعض اوقات مایوسی طاری ہوتی ہے، وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔